السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ عہد اسلام کا سب سے بڑا جنگ ہے اور جنگ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی۔ اس وجہ سے اس بات کے لیے ان کے دل میں دوسرے اس کا بدلہ لینے کا تڑپ پیدا ہوا اور انہوں نے دوسری جنگ کے لیے تیاری شروع کری اور ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اور ادھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ سے مشورہ کیا۔ بہت سے صحابیوں کا رائے یہ تھا کہ جنگ مدینے کے باہر ہو اور بعض کا رائے یہ تھا کہ جنگ مدینے میں ہو۔ کفاروں کا تعداد 3000 تھا اور وہ جنگی سامان سے لبریز تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا تعداد کم و بیش 1000 کا تھا، جس میں کمزور بڈھے اور نوجوان تھے۔ جنگی سامان کم تھا، اس میں کچھ منافق بھی شامل تھے جنہوں نے بعد میں جنگ سے انکار کر دیا۔ جنگ عہد 3 ہجری شوال میں پیش آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ کے قریب میدان کے پاس اپنے لشکر لے کر موجود تھے۔ کفاروں کی لشکر بھی اس کے میدان کے قریب تھے۔ جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کا سامنا صحابہ رضی اللہ نے ان کی بہادری اور دلیری سے صحابہ رضی اللہ نے حوصلہ پست کر دیے۔ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے۔ کفاروں کی جماعت کے سردار قتل ہو چکے تھے۔ جب کفاروں نے دیکھا کہ ان کے سردار قتل ہو چکے تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمان اللہ کی فتح کے بہت قریب تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول تو فتح ہوئی مسلمانوں کی۔ آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی ہار ہوئی۔ اس کی یہ وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو خاص جگہ مقرر کیا تھا۔ جب تک میں نہ کہوں اپنی جگہ سے تم بت ہٹنا اپنی جگہ سے۔ لیکن شروع جنگ میں کافروں کو بھاگتا دیکھ کر ان مسلمانوں کو لگا جنگ فتح ہو گئی، اس لیے اور اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن انہوں کو لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت تک کیا تھا، اس لیے وہاں سے ہٹ کر میدان میں چلے گئے۔ جنگ سے وقتے ہوئے کافروں نے دیکھا ہوت پہاڑ کی جگہ خالی ہے، اس لیے حملہ کر دیا اور کفاروں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اچانک حملے سے مسلمان مغلوب ہو گئے۔